محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. ہم جتنا اس کے فتنے سے ڈرتے ہیں، دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. دجال کو وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کے آنے کے لیے جانے کیا کیا کر رہے ہیں. ہم ڈر رہے ہیں نا، ہم تو اس کے فتنے سے ڈرے. دنیا میں ایک قوم ہے جو دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، وہ یہودی قوم ہے. جیوز جو ہیں، یہودی اسرائیلی. میں اس کو کھل کر کے بول رہا ہوں. ایک بات مجھے معلوم ہے، میرے استاد مصر میں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہودی اس وقت دنیا میں اتنے منصوبے بناتے ہیں، اور ان کے خلاف جو بولتا ہے اس کو یا تو مار ڈالتے ہیں، یا اس کے خلاف ایسی سازشیں رچتے ہیں کہ وہ بند ہو جائے، قید ہو جائے، یا تو پھر اسے خرید لیتے ہیں. یہ تو میں تقریباً 10 سال سے بول رہا ہوں. مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. جس وقت تک اللہ نے زبان رکھی ہے، میں امت محمدیہ کو حضور کی امانت سپرد کر کے رہوں. جب اللہ کو منظور ہو وہ میری زبان بند کرا دے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس بات کو سن کر کے چلیں. اگر کسی کو سننے میں اور محفل میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی ہاٹ ہارر ٹاپک ہے، تو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں، اپنے بستر پہ جا بھی سکتے ہیں. میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے بیٹھنے کی. لیکن اگر کسی کو کچھ نالج لینا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں. دجال کے متعلق سب سے زیادہ اگر کسی کو انتظار ہے تو یہودیوں کا ہے، اسرائیل کو. اب ان کی کتابوں میں ان کے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اسلام اور مسلمانوں کو رسول سے دور نہیں کر دیا جائے گا. سب سے اہم چیز ہے یہ. ان کو کیا چاہیے؟ دجال چاہیے. اور دجال کے آنے کے لیے دروازہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان اپنے نبی سے دور ہوں. کیونکہ دجال نے بھی اس حدیث میں نے بتایا نا، پوچھا نا تمیم داری سے کہ وہ آخری نبی آ گئے، تو انہوں نے کہا آ گئے. اس نے پوچھا کیا ان کی امت ان کی اطاعت کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا اطاعت کر رہی ہے. تو دجال نے کیا کہا؟ ابھی میرے آنے کا وقت نہیں. اب ان کو دجال چاہیے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہمارا وہ مسیحا ہے. دجال کے آنے کے لیے روزانہ صبح اور شام میں دعائیں ہوتی ہیں اسرائیل میں، روزانہ دعائیں ہوتی ہیں. اور وہ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مسیحا ہے، ہمیں تکلیفوں سے نجات دے گا، ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم کرے گا، ہمیں موت سے بھی بچائے گا. ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والی قوم یہودی ہے. وہ مرنا نہیں چاہتے کوئی بھی، وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں. اسی لیے ان کا آپس میں جو ایک دوسرے کو سلام بھی جو کرتے ہیں، ہم السلام علیکم کہتے ہیں، ان کا سلام ہے ذی 1000 سال. فارسی میں یہ ہے ذی 1000 سال. تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہودی آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جیو 1000 سال، جیو 1000 سال. قرآن میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه، یعنی اگر ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی وہ مرنا پسند نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں جتنی آیتیں نازل فرمائی، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. پوری دنیا کیچڑ سے بنائی گئی ہے اور ہم کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے. پوری دنیا کو جانوروں کے پخانے سے زیادہ گندی چیز سے بنایا گیا ہے، اور ہم شعب اللہ المختار، اللہ کی پسندیدہ قوم ہے. کون کہتے ہیں؟ یہود، جیوز. یہ مٹھی بھر قوم ہے. انہوں نے جو عقیدے بنا رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے افضل ترین قوم ہم ہیں، ہمارا ہی حق ہے دنیا میں، ہر چیز پر ہمارا قابو ہونا چاہیے، اقتدار ہمارا ہونا چاہیے. یہ قوم ایسی ہے، یہ پوری دنیا میں کہتے تھے وقالت اليہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں. تو اللہ نے ان کے رد میں آیت نازل فرمائی. جانتے ہیں اے محبوب ان کو کہہ دو جو محبوب ہوتا ہے وہ محب سے ملنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ملنا چاہتا ہے کہ نہیں؟
یہ کہہ رہے ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو ان سے کہہ دے ذرا موت کی تمنا کریں تاکہ تمہارے محبوب سے مل لو. اور اللہ فرماتا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ تمنا بھی نہیں کریں گے مرنے کی. جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی تم محبوب ہو تو پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جو محبوب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کب میں دنیا سے جاؤں میرے مولا سے ملاقات کروں. تو یہاں پر یہ قوم ایسی ہے جو مرنا نہیں چاہتی. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، بہت زیادہ مسئلہ پھیلانے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. کل خلاصہ ملا کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اتنا اتھل پتل یہ کیوں مچائے گا. سب کو اب تقریباً نوجوانوں کو معلوم ہو چکا ہے الومیناتی کیا ہے، فری میسن کیا ہے، اور پھر یہ جتنی ان کی تنظیمیں ہیں خفیہ تنظیمیں یہ کیا ہیں. سیکریٹ اب تو کچھ نہیں رہ گیا، یہ سب پورا ظاہر ہو گیا. 1 آئی، یہ ایک آنکھ کی علامت کیا ہے، ٹرائنگل کیا ہے، 66 کیا ہے، یہ سب یہودیوں نے بنائی ہوئی علامت ہے. میں بہت سرسری انداز میں جا رہا ہوں کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو میرے ان اشاروں پر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرو اور معلوم کرو کہ یہ چیزیں کیا ہیں. یہودیوں کی خفیہ تعلیمات. لیکن آپ یہ ہم سے پوچھیں گے آخر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے پیچھے کیوں پڑے، پوری دنیا میں یہ نظام کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں، کیوں پوری دنیا کو رد و بدل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ہی ان کا مقصد ہے. کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ مرنا نہیں چاہتے، موت ان کو پسند نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں. دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول کر لیا لیکن موت پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا. اب موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت. ان کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے موت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اس اللہ کو ہی ختم کر دیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ پلاننگ ہے، اور یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، آلریڈی یہ پہلے ہو چکا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ عیسائیوں کے بڑے ماہر محقق ہیں. انہوں نے بھی اس چیز کی تحقیق میں لکھا ہے کہ پہلے کے دور میں نمرود کی جب حکومت تھی تب بھی یہ یہودی تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، نمرود جو بادشاہ ہے اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا تھا. نمرود بھی بہت لمبی عمر تک جیا، بہت بڑی طاقت تھی، وہ خدا کہلاتا تھا اپنے آپ کو، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا. لیکن اب اس کو بھی ایک ہی ٹینشن تھا، کیا؟ موت کا. مر جاؤں تو سارا خدا ختم، سڑ گیا. اس کو بھی موت نہیں چاہیے تھی. اس نے کیا سوچا، پوری دنیا پر میرا کنٹرول، پورے لوگ میرے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں پوری پبلک کو ملا کر کے فوج بنا لوں اور اس خدا سے لڑ لوں. ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اس خدا کو مار کے گرا دیں گے تو پھر اب موت حیات سب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ پلاننگ اس وقت اس نے کیا تھا. یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے لیکن پرانی دوسری مقدسات میں موجود ہے. تو اب اس نے ایک بہت بڑا ورلڈ ٹاور بنایا تھا، اس زمانے کا بہت اونچا ایک محل بنایا، عمارت بنایا، اور دنیا بھر کے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا. سب کی زبان ایک بنایا. لینگویج الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، سب کی ایک ہی زبان، آپس میں سارے لوگ میرے وفادار. اور سب کو ٹریننگ دیا کہ خدا کے ساتھ لڑنا ہے. سب کو خدا کا باغی بنا دیا سب کو، اور سارے جوش میں. اور اتنی بلند عمارت بنائے. پوچھا کہ کیوں بنا رہے ہو؟ کہا اس پر چڑھ کر کے آسمانوں میں جاؤں گا، اس سے جنگ کروں گا خدا کو اور اس کو گرا دوں گا. میرے پاس پوری دنیا کی پبلک بھی ہے. نشے میں چور آدمی کہاں تک سوچتا ہے. سیاست بہت گندی چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھار. آدمی خدا بننے کی کوشش کر ڈالتا ہے اور خدا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. تو اس نے یہ پلان بنایا، اور یہ غالباً انجیل میں ہے، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا. اس نے عمارت بنایا اور اوپر چڑھا بھی. پوری پبلک کو کہا کہ تم میرے ساتھ رہو گے، سب کے لینگویج ایک ہی، تم میری حمایت کرو گے، میری فوج میں رہو گے، اور میں اب خدا سے جنگ کر رہا ہوں. ایک بار اگر میں نے اس کو مار دیا تو تم میں سے سب کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینی ہے. ٹینشن مت لینا. کسی کو 2000 سال چاہیے لکھوا لو، میں 2000 سال دے دوں گا. کسی کو 5000 سال چاہیے میں دے دوں گا. تو سارے لوگ بہت شوق میں تھے کہ مرنا ہی نہیں ہے، چلو یہ ایک کام کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب جب وہ اوپر چڑھا
تو اب دیکھیے مقدسات جو کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو فرمایا کہ آؤ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے بڑی بلند عمارت بنائی ہے، چلو ذرا دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور آسمانوں کی طرف نزول فرمایا اور اپنے ایک فرشتے کو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم ہے کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے ارب، بلکہ اندازہ کرنے کے لیے ایک صرف میں حدیث بتا دوں، جب بھی بارش ہوتی ہے نا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر قطرے کو ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے، اوپر سے برسایا نہیں جاتا، ایک ایک قطرے کو ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے۔ بارش کے قطرے نہیں گن سکتے تو فرشتوں کو کہاں گن سکتے؟ تو اتنے لاتعداد فرشتے ہیں، اس میں سے صرف ایک ہی فرشتے کو اللہ نے فرمایا تم جاؤ ذرا نیچے اپنے پر ہلاؤ۔ وہ فرشتہ نیچے آیا، جبرائیل کو نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں، اسرائیل کو نہیں، بڑے مقام والے فرشتے، ایک فرشتے کو بھیجا اور وہ فرشتہ نیچے زمین پر آیا۔ اس نے صرف اپنے پر ہلایا تھا کہ یہ پوری دنیا غرق ہو گئی، اس کا سارا محل ڈھہ گیا، نمرود تباہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ جتنے لوگ بچے تھے، کچھ اکثر تو مر گئے، جتنے بچے تھے اللہ نے فرمایا ان کی سب کی زبان کو الگ کر دو، سب کی زبان ڈیوائیڈ کر دی گئی، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ۔ یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ہے کہ یہ پھر ایسی پلاننگ کرنے کے لیے سب جمع نہ ہو سکے، الگ الگ کر دی گئی۔ یہ دوسری کتابوں میں موجود ہے، تو یہ پلاننگ ان کے دماغ میں آج بھی چل رہی ہے۔ فلاپ تو ہوا تھا آئیڈیا پرانے زمانے کا، اب جو اسرائیل ہے، یہودی ہے، اور اسی مقدس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اے لوگوں دیکھنا قیامت کے قریب ایک بار اور اس طرح کی کوشش کی جائے گی۔ اب بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس طرح پہلے خدا سے لڑنے کا ایک پلان کیا انہوں نے، فلاپ ہو گئے اور مار دیے گئے۔ اب ان کو جدید ٹیکنالوجی پر، نیو ٹیکنالوجی پر اتنا بھروسہ ہے، انہی مقدسات میں کہا گیا ہے دیکھنا قیامت سے قریب ایک بار اور یہ چیز کوشش کر لیں گے۔ اب مجھے یہی لگتا ہے، یہ حدیثوں میں تو ہے نہیں کہ یہ لوگ خدا سے لڑنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں کی۔ اب مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے اسی پلاننگ کے تحت یہ اسی انداز سے چل رہے ہیں۔ ان کو ایک مسیحا چاہیے ہے، وہ دجال ہے جو خدا کا دشمن ہے، اور انہیں معلوم ہے دجال کا پاور کیا ہے، 40 دن میں پوری دنیا میں گھومے گا، لوگوں کو آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر کے دکھائے گا۔ ان کو ایک ایسا پاورفل آدمی چاہیے جو خدا سے لڑ سکے، اس لیے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرے ان کو کیا چاہیے، پوری دنیا کی لینگویج ایک ہونی چاہیے، تو یہ گلوبل لینگویج کے طور پر انگلش کو مشہور کر بھی رہے ہیں کہ سب کی کنیکٹ کرنے والی، سب کو کنیکٹ کرنے والی زبان انگلش ہونی چاہیے، سب کی کرنسی ایک بنانا چاہتے ہیں، اور آج تقریباً یہ کر بھی چکے، ڈالر پوری دنیا کی کرنسی بنتی جا رہی ہے، تقریباً ہر ملک اپنی ٹریڈنگ ڈالر میں کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا کی ایک کرنسی ہو، ایک لینگویج ہو۔ اور آپ دیکھنا اکثر ان کے جتنے بڑے پریزیڈنٹ ہوں یا جو سٹارز ہیں، وہ اپنے بیانوں کے بیچ بیچ میں ون ورلڈ آرڈر یہ بات کہہ جاتے ہیں۔ نوجوان طبقہ اس کو نوٹ کر لیں، ون ورلڈ آرڈر۔ ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دنیا ایک حکم پر چلے، الگ الگ کنٹری نہیں چاہیے، ہم الگ الگ سیاست نہیں چاہیے، پوری دنیا ایک ہی حکومت پر، ایک ہی آرڈر پر چلے، یہ ان کا پلان۔ کیوں میاں، کیوں پوری دنیا کو ون ورلڈ آرڈر میں ڈال رہے ہیں آپ؟ وہی پلاننگ جو نمرود کر چکا تھا کہ خدا سے لڑنا ہے، پوری دنیا کو پھر سے جمع کرو، ساری ٹیکنالوجی جمع کرو۔ اسی لیے یہ اسپیس میں بھی بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھ کر کیا ہے، سب تصویریں لے کے آئے کہاں خدا بیٹھتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میں ان ترقیات کے خلاف نہیں ہوں، اسپیس کے خلاف نہیں ہوں، میں چاند کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض محققین نے کہا کچھ لوگوں کی شرارت یہ ہے جیوز میں سے جو ہر نئی ٹیکنالوجی کو خدا کے خلاف سوچتے ہیں۔ یہودیوں میں بھی، آج میں پورے یہودیوں کی بات نہیں کر رہا،
بہت سارے یہودی وہ ہیں جو ان شرارتوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، وہ تورات انجیل پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی سارے نہیں ہیں، وہ بھی اپنی مقدسات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو عباد الشیطان کہا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک تنظیم ایسی نکلی جو ڈیول ورشپرز ہیں، یعنی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ یہ ان کا پورا کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو بدلا ہوا۔ اب سنیے، اب یہ پوری دنیا میں کیا ہنگامہ مچا رہے ہیں، کیا ہنگامہ مچائیں گے۔ میں باخبر ضرور کرنا چاہوں گا ہر بچے کو، ہر جوان کو۔ میں نے مصر میں ایک کتاب پڑھی تھی، تقریباً وہ 150 سال پہلے کی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ حاخام کہتے ہیں یہودیوں، مولانا پڑھے ہو حاخام، یہ یہودیوں کے بڑے حکیم جو ہوتے ہیں ان کو حاخام کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک میٹنگ لی اور اپنے حکیم سے یہودیوں نے پوچھا کہ ہم لڑکیوں کو ننگا تو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمان لڑکیاں ننگی نہیں ہوتی جلدی، یہ جلدی اپنا لباس اتار کر کے باہر آتی نہیں، ہم نے تقریباً دنیا کو ننگا کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ تو اس حکیم نے 150 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کیا مشورہ دیا جانتے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ لوگوں تمہیں فطرت معلوم نہیں انسان کی، عورتوں کی فطرت یہ ہے کہ بچپن میں ان کو جیسا پہنایا جاتا ہے جوانی میں ویسی ہی پہنتی ہیں۔ اگر کوئی بچی بچپن سے دوپٹہ پہنتی ہو اور فل کپڑے پہنتی ہو، اچانک 16 سال کی عمر میں اس بچی کو آپ آدھے کپڑے پہننے کے لیے کہیں، نہیں پہن پائے گی، شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ہی کی بات لے لیں، ابھی آپ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، فل کپڑے پہن رہے ہیں، اچانک آپ کو کہتے ہیں چڈی پہنو اور ہاف بنیان پہن کے باہر آؤ، شرم لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ حیا مانے ہوتے ہیں۔ جو فل کپڑے پہنتا ہے وہ ہاف کپڑے میں جلدی نہیں آتا۔ ہاں، جس کی بچپن سے ہی ہاف کپڑے میں رکھ دیا جائے، وہ 16 سال کیا، 20 سال کیا، 40 سال کیا، وہ ننگا گھومنے میں اسے کبھی شرم نہیں آتی۔ اس یہودی حکیم نے کہا، اے لوگوں، مسلمان بچیاں اس لیے ننگی نہیں ہو پا رہی آج تک ہمارے پلان کے مطابق کہ ان کے گھروں میں ان کے ماں باپ ان کو فل کپڑے پہنا کر کے رکھتے ہیں، بچیوں کو دوپٹے اڑواتے ہیں، اسکارف پہناتے ہیں، جس کی وجہ سے 16 سال کی عمر میں ان پر تم محنت کرتے ہو، یہ ننگی نہیں ہو پاتی۔ کہا کیا کریں؟ اس یہودی عالم نے کہا، ان کی بچیوں کے کپڑے ہاف بنانا شروع کرو، بچیوں کے اوپر محنت کرو، بڑی عورتوں پر نہیں، 16 سال 17 سال کی عمر کی بچیوں پر نہیں، چھوٹی بچیوں پر محنت کرو۔ میں نے یہ ایک عبارت پڑھی تھی، اس کے بعد آج تک میں دیکھ رہا ہوں مارکیٹ میں جب ہم لباس خریدنے کے لیے جاتے ہیں اپنی چھوٹی بچیوں کے، بہت کم ایسا لباس ملتا ہے جس میں فل سلیوز ہوتے ہیں، ہاف کپڑے کے بچیوں کو ہم سب پہنا رہے کہ نہیں پہنا رہے؟ اور ہم تو اگر کسی کو کہیں تو کہے گا کیا مولانا ابھی سے پردہ فرض ہو گیا، 2 سال کی بچی ہے، 3 سال کی بچی ہے، کیا ابھی سے ہم اس کو برقع پہنا دیں، نقاب پہنا دیں؟ میاں، نقاب اور برقعے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، انجانے میں ہم اس کو ننگا بنانے کی عادت ڈال رہے ہیں، آج ہی سے ہم اس کو ننگا رہنے کی عادت ڈال رہے ہیں۔ یہ ہمارا نہیں میرے عزیزوں، 150 سال پہلے کی یہودی عالم نے، حاخام نے اپنے یہودیوں کو کہا تھا کہ مسلمان بچیوں کو اگر ننگا کرنا ہے تو ان کی بچیوں کے کپڑے ہاف بناؤ۔ جاؤ آج مارکیٹ میں دیکھ لینا، آپ مارکیٹ میں دیکھو آج کپڑے تو ایسے ہم پہنا رہے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دکان میں جا کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ ویسٹرن سٹائل کے کپڑے چاہیے بچیوں کے، اور ان کے لیے الگ سے کپڑے دکان والے دیتے بھی ہیں کہ اسکرٹ ہونی چاہیے چھوٹا سا، اور بچیوں کو کندھے شولڈر دکھ رہے ہوں، ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں۔ اور وہ بچی جوان جب ہوتی ہے تو فل کپڑوں میں اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہے۔ اگر اس کو اچانک برقع پہنا کہتے کیا مجھے قید کر رہے ہو، بچپن سے تمہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی تھی، ابھی تم اسکارف ڈالو گے، دوپٹہ ڈالو گے، کیا کیا ڈالو گے میرے اوپر، چلاتی۔ اور ان بچیوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کی بچپن سے ہم نے تربیت اچھے ماحول میں رکھی، وہ بڑی ہونے کے وقت میاں ایسا ہے کہ وہ دوپٹے اپنے پورے جسموں پر ڈال کر کے رکھتی، صرف سر پر نہیں بلکہ کوئی حصہ ان کا جھلکنے نہیں دیتی، وہ حیا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس پلان کے ہم شکار ہو گئے، ہمارے لباس میں بے ترتیبی جو آئی ہے یہی دجالی منصوبوں کے تحت ہوا ہے۔ یہود جو پوری دنیا کو
بے آبرو، ایک ایسی قوم دیکھنا چاہتے ہیں جو خدا سے دور ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کا مخالف ہو، رسول جو چاہتے ہیں اس کے خلاف۔ اس مشن کے تحت ایک دو نہیں میرے عزیزوں، ہزاروں کام ہو گئے، گنانے کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ شارٹ میں چلوں، اگر کپڑوں کو دیکھا جائے تو ہمارے کپڑے چھین لیے گئے، لباس بدل دیا گیا۔ ہر نوجوان بچہ آج ہمارا یہ چاہتا ہے کہ مجھے ویسٹرن سٹائل کے کپڑے چاہیے، ہیئر سٹائل مجھے کسی ایکٹر کا چاہیے، لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ ہیروئن بن جائیں، ایکٹریس کے لباس چاہیے، ایکٹریس کے ہمیں جانتے ہو یہ پورے ایکٹر اور ایکٹریس پر لاکھوں ڈالر کی لاگت پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کون خرچہ کرتا ہے؟ ان کے اوپر پورے جیوز یہودی خرچ کرتے ہیں کہ یہ سٹار ہیں، یہ ماڈل ہیں، ان کو کپڑے پہناؤ اور پوری دنیا کو دکھاؤ، ان کے ذریعے سے پوری دنیا وہی کپڑے پہنے گی جو یہ پہنے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے بڑے بڑے سٹار الومیناتی ہیں، اب تو وہ اعلان کر رہے ہیں ہم الومیناتی ہیں۔ الومیناتی یہ یہودیوں کی تنظیم ہے جو صرف اسی مشن پر کام کرتی ہے کہ وہ سٹار بن کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے۔ میرے عزیزوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر سب کے سامنے کچرا کھائیں گے تو ان کے فین ایسے ہیں وہ کچرا بھی کھا لیں گے، ان کو نشے کے عادی بنا دیں گے۔ ان پر بڑی لاگت کا خرچہ ہوتا ہے سٹارز پر کہ پوری دنیا کے ماحول کو یہ چینج کرنے والے ہیں۔ یو کے، یو ایس اے، یہاں پر سب ایکٹر اور ایکٹریس نہیں، وہاں پر سنگرز جو ہے ان کی بڑی ویلیو ہے۔ کوئی بڑا سنگر ہو اس پر لاکھوں خرچ کیا جاتا ہے۔ فٹ بال پلیئرز جتنے ہیں ان کے اوپر بہت ڈالر کے خرچ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لاکھوں کی تعداد میں فینس ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے والی ایک بڑی دنیا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی ایکٹر کی آپ ہسٹری نکال کر کے دیکھیں، اس کے فالوورز کتنے ملینز میں ہیں، کسی کے بلین میں ہیں۔ ایک وہ عمل کرے گا تو پورے ملین لوگ اس کے فالوورز عمل کرنے لگ جائیں گے۔ یہودیوں نے بہت آسانی سے اپنے معاملات دوسروں تک پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے کریم طبقے کو چوائس کیا ہے۔ یہ تھے لباس کی بات، اور جب انہوں نے یہ پڑھا ہے حدیثوں میں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے زیادہ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، محدث بھی ہوتے ہیں، مفسر بھی ہوتے ہیں۔ آج مصر میں کتنے تو ایسے ہیں جن کو مستشرق کہا جاتا ہے، یعنی اورینٹلائز۔ یہ لوگ یہودی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے ماہر ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ کائرو یونیورسٹی میں میری خود ملاقات تھی ایک ڈاکٹر سے جو اسلامی شریعت کی کتابیں پڑھاتا ہے، یہودی عالم۔ یہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ پڑھا کہ مسلمان سب سے زیادہ ان کا لگاؤ اللہ اس کے رسول سے ہے، کم ہونے کے لیے مین چیز کیا ہے تو رزق ہے۔ ہمارا سارا معاملہ رزق پر چلتا ہے۔ اگر رزق اچھا ہے تو دعائیں بھی پہنچتی ہیں، عبادتیں بھی پہنچتی ہیں، اور رزق خراب ہو گیا تو سارا ہمارا کنیکشن کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ ہماری دعائیں اجابت سے نہیں ٹکراتی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ تو رزق پر ایسا عمل کیا گیا ہے، ایسا کہ پوری دنیا میں آج دیکھیں چند سالوں کے بعد حلال کھانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حلال کھانا مشکل ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بچ پائے ہیں حرام سے، ورنہ تو پورا ایک طبقہ، عرب والے تو پورے کے پورے مبتلا ہیں۔ ان کے گھر گھر پر KFC اور میکڈونلڈ، سب وہ نہ جانے کتنی ایسی فوڈ کی کمپنیاں پہنچی ہوئی۔ کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو پورک بناتی ہیں، کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو علل اعلان بیچتی ہیں کہ ہمارے ہاں خنزیر کا گوشت بکتا ہے۔ خود ممبئی میں ایک مسلمان پیزا کا ایک ہوٹل چلاتا ہے، مسلمان ہے، اس کے پاس دونوں سیکشن ہے، پیزا نان ویج اور ویج کا۔ نان ویج کے پیزے میں اس نے خنزیر کا گوشت ملا کر کے بیچتا ہے، اور اس سے سوال بھی کیا گیا تو کہتا ہے یہ تو آپ کی چوائس ہے، چاہے تو آپ کھائیں نہیں تو نہ کھائیں، میں زبردستی تھوڑی نہ بیچ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، کھانے کی چیزوں کو اتنا بدل دیا گیا، اسی لیے میں کہتا ہوں اپنا ٹیسٹ بدل لو۔ بہت زیادہ زبان کو لذتوں کا عادی مت بنانا، ورنہ حرام چلا جائے گا پیٹ میں۔ اور پھر ہمارے ہندوستان میں کیا چھوڑا گیا؟ ہر اناج کو، ہر چیز کو، کبھی گائے کا پیشاب ملا کر کے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا ملا کر کے۔ کمپنیاں نہیں آئی ہمارے ہاں، کوئی چاکلیٹ نہیں چھوڑا انہوں نے حرام چیزوں کے ملانے سے۔
کہ بچے چاکلیٹ کھائیں اور اس میں پتہ نہیں کن کن جانوروں کی چربیاں ملائی جائیں. ہزار یہ کہتے ہیں کہ حلال ہے حلال ہے، لیکن ان کی نیت میں کھوٹ ہے. میرے عزیزوں، ہمارے رزق پر بہت بڑا اثر ہو رہا ہے. میں ابھی چند دنوں پہلے چکن کے متعلق ایک بیان کیا تھا. میں حرام نہیں کہتا ہوں گوشت کو، چکن کو، لیکن وہ ہو سکے تو آپ سن لینا. یہ جو برائلر چکن جو بنائی گئی ہے یہ 1960 کی پیداوار ہے. اس سے پہلے یہ سفید مرغیاں تھی نہیں دنیا میں. یہ جو برائلر چکن آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ بعد میں ایجاد کی گئی ہے. اس کو بنایا گیا ہے کراسنگ کے ذریعے سے، اور اس کی فارمنگ جو ہوتی ہے سیم فارمنگ خنزیر کی بھی ہوتی ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ طلب جس گوشت کی ہے وہ خنزیر کی ہے، پگ کی. اور اس کو کھلا کر کے جتنی جلدی بڑا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی مارکیٹ ہے وہاں پر، ان کو جلدی جلدی گوشت چاہیے. خنزیر بڑا نہیں ہوگا تو گوشت کیسے ملے گا؟ تو جلدی بڑا کرنے کے لیے خنزیر کو جو چیز کھلائی جاتی ہے وہی انڈیا، پاکستان یا سب جگہ پر ان کے فیڈز میں، مرغیوں کے چکن کے فیڈز میں وہی چیز کھلائی جاتی ہے جو خنزیر کو کھلاتا ہے. اسی لیے تو یہاں مرغیاں 40 دن میں بڑی ہوتی ہیں. ہمارا خود بھی فارم ہے، میرے بھائی فارم چلاتے تھے مرغیوں کی، مجھے معلوم ہے 40 دن نہیں ہوتا کہ مرغی 2 کلو کی ہو جاتی ہے. کیسے؟ آپ اپنے گھر میں پال کر کے دیکھیں، 6 مہینے میں بھی بچہ ہی دکھتی ہے. یہ حیرت سے بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری غذا پر بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ حرام کی آمیزش ہو جائے، تاکہ ان کی دعائیں قبول نہ ہو، ان کی عبادتیں قبول نہ ہو، اور ان کا اللہ رب العزت سے جو قریبی تعلق ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے. اسی لیے آج ہم کثرت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا تمہاری کوئی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، کوئی دعا نہیں جائے گی. اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں حرام لقمے پڑے رہیں اور ہم دعا کرتے رہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو. کپڑوں کو لے کر کے اور اس کے علاوہ رزق کو لے کر کے. دوائیوں کا معاملہ تو بہت ہی بڑا ڈیفیکلٹ ہے میرے عزیزوں. ایک پورا ڈرگ مافیا ہے پورے ورلڈ میں. انہوں نے دوائیوں کو ایک دھندا اور بزنس بنایا ہوا ہے. میڈیکل لائن ایک ایسی چیز ہے، اس پر ہی مجھے 2 گھنٹے بولنا پڑ جائے گا. یہ پوری دنیا میں جو دوائیاں بنائی جا رہی ہیں، کہاں دوائیاں بنتی ہیں ذرا تحقیق کر لو. میں بار بار یہی افسوس جتاتا ہوں، ہمارے بچوں کو گیم کھیلنے سے فرصت نہیں، انٹرنیٹ میں فلمیں اور سیریل اور پتہ نہیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں. کاش یہ کچھ نالج والی باتیں بھی اپنے موبائل سے دیکھ لیتے. قرآن و حدیث مستقبل کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں یہ بھی انٹرنیٹ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. میں خود بھی تو مطالعہ کرتا ہوں، میرا سارا مواد میرے موبائل میں پڑا ہوا ہے. میں کہاں کہاں کتابیں اٹھا کر کے چلوں. تاریخ کی جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہے میرے انٹرنیٹ موبائل سے پڑھی، اکثر کتابیں. یہ ہمارا طبقہ کیوں نہیں پڑھتا آج؟ ہمارے نوجوان جو رات میں گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں تو فجر ہو جاتی. کیا اللہ رب العزت کو تمہیں جواب نہیں دینا ہے کہ رات کس کام میں تم نے گزاری ہے؟ میرے عزیزوں، وقت بہت ہی تنگ ہمارے اوپر آ رہا ہے. یہ تھی باتیں. ڈرگ مافیا تو ایسی ہے کہ ایک گولی، میرے ان سے بھی بہت گہرے تعلقات ہیں، دوائیوں کی کمپنیوں والوں سے بھی. 75 پیسے کی جو گولی بنتی ہے وہ مارکیٹ میں 40 روپے 50 روپے کی بکتی. ایک سٹنٹ جو لگایا جاتا ہے، یعنی بائی پاس سرجری کرنے والے یا پھر انجیوگرافی انجیوپلاسٹی جن کو ہوتی ہے، سٹنٹ لگاتے ہیں، $1 کا ہوتا ہے. $1 تقریباً 70 روپے کا سٹنٹ، اور اس کی قیمت یہاں پر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لی جاتی ہے. خیر یہ تو ان کی تجارت ہے، لیکن جانتے ہیں آپ کئی بیماریاں جان بوجھ کر کے وائرس کے طور پر پھیلائی جاتی ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر شفیق ہیں، ان کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کینسر یہ کوئی بیماری ہے نہیں، یہ وائرس ہے جو چھوڑا گیا ہے، اس کا علاج موجود ہے، لیکن چاہتی نہیں پوری ڈرگ مافیا کہ وہ علاج ہو جائے. اگر یہ علاج بہت چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں، افغانستان کی کچھ پتیوں سے ایک ڈاکٹر صاحب نے علاج بھی کیا کینسر کا. وہ کہتے ہیں ان پتیوں پر اور اس کے جوس پر امریکہ نے پابندی لگا دی کہ لا نہیں سکتے تم. کیوں؟
یہ نہیں چاہتے کہ کینسر والے صحیح ہو جائے. کیوں؟ کینسر جتنا بڑھے گا اتنا مال ڈرگ مافیا کو پہنچے گا, اتنی زیادہ, کروڑوں نہیں اربوں کی تجارت ہے یہ. میرے عزیزوں, پوری دنیا میں گولڈ پر قبضہ اگر کسی کا ہے تو انہی کا ہے. سنا ایک لفظ پر آپ توجہ دیں, آپ کو میں بتاتا ہوں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں معلوم ہوگا نا, جیوز. جیوز. اور دنیا میں آپ دیکھنا سونے کی, گولڈ کی جو بھی دکان ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیولری. کیا کہتے ہیں؟ جیولری. یہ جیوز کا لفظ جیولری کے اندر ساتھ میں رکھا جاتا ہے. وہ یہ تمہیں احساس دینا چاہتے ہیں کہ سونے پر صرف ہمارا حق ہے, سونے پر صرف ہمارا حق. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی پلاننگ کہ پوری دنیا میں سونے اور چاندی کو یہ قبضہ کریں گے اور یہ جو بولیں گے وہ کرنسی چلے گی. آج دیکھیں یہ کرنسی کا معاملہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. مجھے آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یاد آتی ہے. سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال پہلے ہی ایک رسالہ لکھا ہے, کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم. اس پہلے زمانے میں کرنسی کیا چلتی تھی جانتے ہیں آپ؟ سونے کے سکے, چاندی کے سکے. توجہ چاہوں گا, سونے کے سکے, چاندی کے سکے. سونے کے سکوں کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درہم کہتے تھے. درہم اور دینار چلتے تھے پہلے. اب سنیے گا, سونے کا ایک سکہ ہے اور چاندی کا ایک سکہ ہے, اس کی اپنی ایک ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سونے کا ہے میاں. آج اگر ظاہر سی بات ہے کسی بھی سکے پر بادشاہ کی فوٹو ہوگی جو اس وقت بادشاہ چل رہا ہے, چلے بادشاہ ختم ہو گیا, دوسرا بادشاہ آ گیا, کیا وہ سکہ بیکار ہو جائے گا؟ سکہ خراب ہو جائے گا؟ نہیں, صرف فوٹو بدلنا ہے. جاؤ میلٹ کرو, سنار کو دو, وہ میلٹ کر کے دوسرا سکہ بنا دے گا. لیکن اس کی ویلیو ہے کہ نہیں؟ چلے حکومت ختم ہو گئی, جو سکے چل رہے تھے چاندی اور سونے کے, لے جاؤ سب بیچو. ارے آپ کو تو کلو کے وزن پر قیمت ملے گی. سونے اور چاندی کی ویلیو ہے کہ نہیں؟ یہ یہودیوں نے پوری دنیا سے سونے اور چاندی کے سکوں کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر کاغذ کے ٹکڑے لائے. کاغذ کے ٹکڑے, پہلے نوٹ تھی نہیں پوری دنیا میں کہیں پر. یہ کاغذ کے ٹکڑوں کو لائے اور اس پر لکھ دیا 1000, تو اب ہم سمجھ رہے ہیں 1000. اس پر لکھ دیا 2000, ہم سمجھ رہے ہیں 2000, جبکہ وہ کاغذ بھی اتنا ہی ہے جتنا نیوز پیپر والا کاغذ ہے. کوئی فرق نہیں ہے پیپر میں. ہاں تھوڑا اچھا کاغذ استعمال کرتے ہوں, پرنٹ نکال سکتے ہیں آپ, لیکن وہ کاغذ اس کی ویلیو ہے اپنی. وہ تو ابھی ابھی ہمارے سب کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. 2 سال پہلے صاحب نے اعلان کیا تھا رات میں کہ آج سے 9 بجے کے بعد 1000 اور 500 کے نوٹ کی ویلیو ختم. تو دوسرے دن وہ کیا ہو گئے؟ آج اگر آپ کے جیب میں 1000 روپے کی پرانی نوٹ ہو تو آپ کو مجرم سمجھ کے پکڑ کے لے جائیں گے. عزیزو, یہ کرنسی ایسی ہے کہ اس کی اپنی ویلیو نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اس زمانے کے, چلیے میں کہتا ہوں 1000 کے نوٹ جمع ہیں, بہت سارے ہیں, بھول گئے تھے آپ چینج کرانا, انہوں نے تو ٹائم بھی دیا تھا 2 مہینے کا, چینج کرا لو, بھول گئے تھے, ابھی اب کہیں تھیلی سے نکلا. آج کے زمانے میں کہاں لے کے جاؤ گے آپ؟ 1000 کے نوٹ ہیں, کہاں لے کے جاؤ گے؟ RBI بھی نہیں لے رہی ابھی. کسی بینک میں جاؤ گے, میرے 1000 کے پرانے نوٹ بدل کے اب 2000 میں دے دو, کہا وہ دروازہ بند ہو گیا. کہا کیا کرے؟ تو بینک کہے کہ جاؤ کسی بنیا کو دے دو, پوڑیا بنائے گا, شکر ڈال کے بیچے گا. اس کے علاوہ تو ان نوٹوں کا کچھ کام نہیں. یا تو آپ کلو کے حساب میں بیچ کے چلے جاؤ. لیکن سونے اور چاندی کی کرنسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سونے اور چاندی کی کرنسی کو پوری دنیا سے ہٹا دیا گیا. یہ چاہتے ہیں کہ کرنسی صرف اور صرف نوٹ کی چلے. اب اور آگے سنیے, اب آگے کا پلان یہ ہے کہ کرنسی یہ بھی ہٹا لی جائے گی, کیش لیس کر دیا جائے گا آپ کو, اور آپ کے ہاتھوں میں اب نوٹ بھی نہیں ہوں گے. دیکھیں آپ ڈیجیٹل انڈیا کا نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آپ کے پاس پے ٹی ایم ہو, ATM ہو, موبائل سے آن لائن آپ پے کر دیجئے.
آن لائن سسٹم چل رہا ہے کہ نہیں؟ اب کوئی بھی پیسے بہت زیادہ لاکھوں کے جیب میں لے کے نہیں گھومتا، بلکہ اب آن لائن ٹرانزیکشن زیادہ ہے تو کوئی موبائل سے کر دیا یا پھر اے ٹی ایم سے کر دیا. اس سے بھی آگے کی بات سنیے آپ، اس سے بھی آگے کی بات. یہاں کوئی بٹ کوئن والے لوگ ہیں کیا؟ بٹ کوئن اگر ہے تو توبہ کر لیں، اس سے باز آ جائیں. بٹ کوئن ایک کرنسی ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس وقت بہت زیادہ وہ خریدی جا رہی ہے. بٹ کوئن یہ مافیا چلا رہے ہیں اس کو، کچھ مجرمین ایک کرنسی چلا رہے ہیں پورے ورلڈ میں. اللیگل ہے یہ، لیکن اس کی قیمت جانتے ہیں؟ ایک بٹ کوئن 12 لاکھ 13 لاکھ کی بکتی ہے آج، اور بیوقوف لوگ خرید بھی رہے. آج خریدا آپ نے 12 لاکھ، کل بیچو تو شاید 13 لاکھ میں بک جائے. تو سوچتے ہیں راتوں رات ہم لاکھوں کما رہے ہیں لوگ آن لائن، لیکن وہ ہاتھ میں نہیں ہوگی آپ کے. وہ کرنسی آپ کیسی دکھتی ہے وہ معلوم نہیں، لیکن آن لائن ہے. یہ ان کے منصوبے سنیے. ایک حدیث کی طرف آ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ختم کرنا ہے، آخری بات ہے. میں یہ گفتگو رات بھر چلے تو بھی ختم نہیں ہوگی جو ٹاپک انہوں نے دیا ہے. بس میں آپ کو صرف ایک چسکی دے کر کے جا رہا ہوں، بس کیا آپ ایک گھونٹ پی لیں، انشاءاللہ بعد میں پانی پھر سے پلایا جائے گا. آگے کا پلان یہ ہے کہ کیش لیس کر دو، اور اے ٹی ایم پے ٹی ایم کچھ کارڈ بھی نہیں، بلکہ کرپٹو کرنسی ایک آئی. کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی میموری کارڈ کی طرح سا ایک چپ، جیسے موبائل میں ڈالتے ہیں آپ، اس میں سارا ڈاٹا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چھوٹی سی چپ آپ کو ان بلٹ کر دی جائے گی ہاتھ میں، اور یہ آلریڈی آسٹریلیا میں چل رہا ہے. ہاتھ میں انجیکٹ کر کے ایک چھوٹی سی میموری کارڈ اس کو ڈال دیا جائے گا. اس کے اندر آپ اپنے بینک کھاتے پورے اس کے اندر رکھو، آپ کے گھر کے پیپر، جائیداد کے پیپر، جتنا ڈاکیومنٹس ہے وہ سب اس کے اندر رہے گا. ظاہر سی بات ہے پیپر گم ہو جائے تو بھی کچھ فرق نہیں، آپ پیپر جلا دو، نوٹ ختم کر دو، سارا آپ کا کہاں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں. آپ کو تو اچھا لگے گا نا. اب کارڈ لے کر کے چلنے کی بھی ٹینشن نہیں، پیسے لے کے چلنے کی بھی ٹینشن نہیں، میرے ہاتھ میں چپ ہے، اور چوری ہونے کا بھی ڈر نہیں، کوئی چوری بھی نہیں کر پائے گا. کیا کرے گا؟ تو سب کو یہ آسان لگ رہا ہے، اور لوگ قطار میں لگ لگ کر کے ان بلٹ کروا رہے ہیں کرپٹو کرنسی کو. لیکن اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اچھا، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے؟ آپ اپنے انگوٹے کا اپنا تھم کہیں پریس کریں، تھم پریس کریں گے آپ تو آپ کا پورا جتنا اکاؤنٹ ہے وہ ڈیجیٹل میں دکھائی دے گا کہ آپ کے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں، اتنے ہزار روپے ہیں، آپ کے جائیداد کے پیپر یہ ہیں، سب آپ دکھا سکتے ہیں کسی بھی جگہ. وہ ہوگا کچھ پلان، میں نے تو اب تک دیکھا نہیں، لیکن سنا ہے یہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے کرنسی سب ہٹا دی، گھر میں بھی پیسے نہیں، بینک میں بھی پیسے نہیں، کہیں نہیں، سب کہاں ڈال دیا ہم نے؟ اس چھوٹے سے چپ میں ڈالا ہے. لیکن وہ ویلیوبل ہے، دنیا اس کو کہے گی تم کو دکان میں کچھ خریدنا ہے تو جاؤ تھمب لگاؤ، 1000 روپے کے سامان خرید کر کے لاؤ. ابھی کل ہی ہم جا رہے تھے، دھورا جا رہے تھے، ہم نے دیکھا جس کار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کار پر ایک چھوٹی سی وہ چپ لگائی تھی، ٹول ناکے سے کار گزری، اچانک اس کا گیٹ اٹھ گیا. یہ جدید ٹیکنالوجی دبئی میں تو بہت پہلے سے چل رہا ہے کہ آپ ٹول میں کھڑے ہو کر کے پیسے بھرنا، جو چھٹے واپس لینا ضروری نہیں، 3 مہینے بھر کا شاید ریفل ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی چپ دیتے ہی کار کے سامنے والے گلاس پر آپ لگائیں، جب بھی آپ کو ٹول کے اندر سے جانا ہے اور اچانک گیٹ اٹھ جائیں گے، واپس آنا ہے، دن میں گھومتے رہو. یہ آپ کے بریلی میں کل میں نے دیکھا ہے کہ نہیں ہے، چپ لگ رہی. تو اس کا مطلب ہوا جو ٹول لینے والے تھے ان کی سب چھٹی ہو گئی، پیسے لینے والے بھی نہیں، دینے والے بھی نہیں، سب پیسہ اس چپ میں آیا ہے. اچھا، یہی سسٹم ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو آپ کو سمجھے گا اور اچھا ہے. جہاں جہاں پیٹرول ڈالنا ہے ہم ہاتھ کو لگا دیں گے، پیٹرول آ جائے گا. ڈاکٹر کو پیسے دینا ہے وہاں پر بھی ہم اپنا تھم پریس کر دیں گے، اس کو جتنی بل ہے اس میں سے نکل کے چلی جائے گی. آسان آسان، یہ جو میں بتا رہے ہیں آسان. جب تم سب آسانی میں آ جاؤ گے، پوچھو آپ مجھ سے کہ حضرت یہ چلتا کس سے ہے؟ ظاہر سی بات ہے، چپ میرے اندر پڑی ہوئی ہے، میں پریس کرتا ہوں، میرا اکاؤنٹ کیسے دکھے گا؟ کیسے دکھے گا؟ میں یہی کہوں گا کہ یہ سارا انٹرنیٹ سے چلے گا. کیسے چلے گا؟ انٹرنیٹ سے چلے گا.
اے میرے عزیز تمہیں یہی ہوش سنبھالنا چاہیے. دوسرا سوال تم یہی کرو کہ اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اور انٹرنیٹ نہ میرے ہاتھ میں نہ تمہارے ہاتھ میں، سارا ان کے ہاتھ میں. انٹرنیٹ یہ جس وقت چاہیں بند کر دے. جس وقت انٹرنیٹ بند ہوا وہ تمہاری چپ تو وہی پڑی ہوئی ہے. سامان والے کے پاس جاؤ گے انگلی گھستے رہو، کچھ نہیں نظر آئے گا، کیونکہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے. آج بھی آن لائن ٹرانزیکشن کا جو نقصان کشمیر میں ہوا، ان کشمیریوں سے پوچھو. 1 مہینے تک ان کا نیٹ بند رکھا گیا تو ان کے ٹرانزیکشن سب پورے کے پورے وہی سے ٹھپ پڑ گئے. جو آن لائن کرتے تھے کاروبار ان کا سب ٹھپ پڑا ہوا ہے، کیونکہ نیٹ ہی نہیں چل رہا ہے. تو کیسے کریں گے؟ پیسہ تو اکاؤنٹ میں ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے. میرے موبائل میں ایپ ہے، اپلیکیشن بینک کا، میں ڈائریکٹ کھول کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. لیکن میرے عزیزوں کب دیکھ سکتا ہوں؟ جب میرے موبائل میں انٹرنیٹ اوپن ہے. تو اگر انٹرنیٹ بند ہے تو میں موبائل لے کر کے دن بھر پھروں، مجھے پتا نہیں ہوگا میرے بینک میں کتنے پیسے ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کو ڈیجیٹل لائف میں لایا جائے گا اور کرپٹو کرنسی کے نام پر ایک وقت ایسا آئے گا. وہ حدیث کی طرف میں لے چلتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قحط میں پڑ جائیں گے، بھوک مری کے شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ غریبی اور مفلسی میں ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کا خون پینے کی کوشش کریں گے. کیسے؟ یہ وقت آئے گا جب آپ خرید نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. گھر میں بھوکا تو نہیں مرے گا آدمی، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی. تب پھر آدمی ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے گا، قتل کرنے کی کوشش کرے گا، انسان کا گوشت کھانے کی کوشش کرے گا. ان تمام چیزوں کی طرف اگر کوئی لانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہی دجالی جو تنظیمیں ہیں. میرے عزیزوں یہ ٹاپک چھوٹا نہیں ہے، بہت طویل ہے. پھر کسی دوسرے وقت پر میں ضرور حاضر ہو کر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، آج یہ کہنا مناسب ہوگا. جو کچھ بھی بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، لیکن میں انٹلیکچوئل طبقے کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، تم الرٹ رہو، تم حدیثوں کو پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر بڑے حادثے سے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کیا ہونا ہے. لیکن صرف حادثے نہیں بتائے کہ قیامت آ جائے گی، دجال آ جائے گا، یاجوج ماجوج آ جائیں گے، بلکہ حدیثوں میں تم یہ پڑھو حضور نے ان سے بچنے کے طریقے بھی بتائے. یہ میرے آقا کی شان ہے، جہاں حادثوں کی خبر دی وہیں میرے آقا نے یہ بھی بتایا کہ تم اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤ گے. جیسے کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب تم دیکھو گے انگلیوں کے پور سے لوگ گناہ کریں گے. انگلیوں کے پور سے، شاید اس زمانے کے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے انگلیوں کے پور سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سارا گناہ ٹچ اسکرین سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹچ اسکرین سے ہماری انگلیوں کا یہ پور سامنے کا حصہ، یہی تو موبائل پر ٹچ ہوتا ہے. ہر نوجوان بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں جو آج موبائل ہے، اور اپنی تنہائی میں اور اپنے مجمع میں یہ کیا کیا دیکھتے ہیں اللہ جانتا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا موبائل غیر امانت دار ہے. بہت سارے لوگوں کا موبائل ان کے دل سے زیادہ غلیظ ہو چکا ہے. میرے عزیزوں یہ ہم انگلیوں سے اتنے گناہ کر رہے ہیں جتنی ہماری شرمگاہ بھی اتنے گناہ نہیں کرتی جتنا ہماری انگلیاں گناہ کر رہی ہیں. جتنی مرتبہ تم نامحرم عورتوں پر ٹچ کرتے جاؤ گے اتنے زنا کی گناہ بڑھتے جائیں گے. کیونکہ حدیث میں ہے العین تزنی، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، انگلی بھی زنا کرتی ہے. پتہ نہیں ہماری انگلیاں کتنی بار زنا کرتی ہیں. تو حضور نے جو فرمایا تھا کہ تم دیکھنا انگلیوں کے پور سے گناہ کیا جائے گا. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ حضور نے ڈرایا ہے آنے والی چیزوں سے تو علاج بھی بتایا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلیوں کے پور سے گناہ ہونے لگے تب ہم کیا کریں؟ سنو ہم سب کے لیے، اے بچوں جوانوں سب لوگ، حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا، ارشاد فرماتے جب انگلیوں کے پور سے گناہ ہونے لگے علیکن بالحساد، عورتوں کو حضور نے ڈرایا تھا، فرماتے تم اپنی ان انگلیوں میں تسبیح گھمانا شروع کر دو، ان انگلیوں میں تسبیح گھمانا شروع کر دو. جب تمہاری انگلیاں تسبیح کی عاشق بن جائیں گی
تو تمہاری ان انگلیوں کو اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ پانچویں قوم الگ بنتی ہے وہ عرب کی سرزمین پر تھی، عرب لوگ تھے، عرب جو آل اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یہ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے منتخب زمین پر، لیکن کثرت سے ان کے ہاں بھی برائیاں گھر کر گئی تھیں۔ یہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے ہاں بتوں کی تراشنے کی عادت بڑھ گئی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنا لیے تھے۔ خانہ کعبہ جو مرکز تھا وحدانیت کا، اس خانہ کعبہ کے اندر بھی انہوں نے بت رکھ دیے تھے، اور خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بت ہوا کرتا تھا جس کا نام حبل تھا، ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا، اس کی پوجا کرنا تو حج کے ارکان میں شامل کر دیا تھا، حج کے ارکان میں تھا عزا کی پوجا کرنا۔ یہ حبل وہاں پر تھا، لات ایک بت کا نام تھا، عزا تھا، منات تھا، یہ سب بتوں کے نام ہیں جو انہوں نے کوئی صفا مروا پر رکھ دیے تھے، کچھ کو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا تھا، کچھ کو دروازے کے اندر رکھا تھا۔ طواف کرتے تھے ان بتوں کے سامنے آ کر کے، ننگے طواف کرتے تھے، بغیر کپڑے کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، ایک ہاتھ آگے اور ایک ہاتھ پیچھے رکھ کر کے، مرد ہو کہ عورتیں ہو، اس طرح سے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ یہ برائیاں ان کے ہاں بہت اخلاقی پستی میں گرتے چلے آئے، اور اس کے بعد یہ بت پرستی اتنے عروج پر ہو گئی کہ یہ اپنے خداؤں کے چڑھاوے اتنے چڑھاتے تھے، دور دراز سے لوگ آتے تھے تو سال میں ایک مرتبہ ان خداؤں کے نام پر انسانوں کی بلی بھی چڑھتی تھی۔ کوئی جوان منتخب کر لیا جاتا اور وہ خوشی سے تیار ہوتا، اپنی گردن اس کی رکھ دی جاتی، مینا کی وادی میں اس کو ذبح کر دیا جاتا، کاٹ کر کے اس کا خون بتوں کو لگا دیا جاتا، اور یہ کہتے کہ ہم مقرب ہو رہے ہیں، ہم مکرم ہو رہے ہیں، ہم عزت والے ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ ان کے یہاں شراب بہت زیادہ عام تھی۔ چوری کرنے والے کچھ قبیلے خاص تھے عرب میں، اور ان کا پیشہ ہی تھا راستے پر رکنا اور جاتے آتے قافلوں کو ڈاکہ زنی کرنا اور مال لوٹنا۔ اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ان کے ہاں بھی اچھے حالات نہیں تھے، عورتوں کو تو مشین سمجھتے تھے، شادی کا کوئی ایک سسٹم نہیں تھا، کوئی مرد چاہے تو 100 رکھ لے، کوئی 50 رکھ لے، کوئی 60 رکھ لے، نہ شادی کا کوئی سسٹم ہے، جتنی عورتیں چاہے وہ رکھ سکتا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ سارا سلوک تو تھا ہی، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ناک بھون سکیڑتے تھے، بلکہ کئی ایسے عرب قبیلے تھے جو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی گردن مروڑ کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ عرب کی سرزمین پر پائے جانے والی چیزیں، شراب کو 60 سال 70 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کو فخر محسوس کرتے، اور جوا ایسے کھیلتے حرم کی سرزمین پر جوا کھیلتے، اور بازی میں کیا کیا لگاتے، بازی میں صرف پیسہ نہیں لگاتے، اپنی عورتیں بھی بازی میں ہار دیتے تھے۔ کوئی جوے میں کسی کی عورت جیت لیتا، کسی کی بیٹی جیت لیتا، کوئی کسی کی بہن جیت کر کے آتا۔ یہ قمار بازی، یہ جوا بازی اس قدر عام تھی۔ میں نے دنیا کے یہ سطحی حالات مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے۔ سیاسی حالات میں اثر و رسوخ 2 طاقتوں کا تھا، پرشین امپائر اور رومن امپائر۔ مذہبی حالات میں الگ الگ تھے، ہندوستان کے حالات کیا تھے، اور پرشیا کے، روما کے، اسرائیل اس وقت تھا نہیں، اگرچہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن یہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے لوگ تھے یہودی، ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، عربوں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ یہ اس قدر کفر و شرک کے مینارے بلند تھے، اللہ کہنے والی قوم پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں تھی۔ ایک خدا کی عبادت کرنے والی مجموعی طور پر کوئی قوم آباد نہیں تھی، ایک قائد کے اندر، ایک امام کے پیچھے چلنے والی قوم کہیں نہیں تھی۔ ہر ایک نے اپنے خدا بنائے، کچھ لیڈروں کی پوجا، کچھ حکمرانوں کی عبادت، کچھ جگہ پر ایسے حالات ہندوستان میں تھے کہ اپنے ہی آلہ تناسل کی پوجا کر دے، عورتوں کی شرمگاہوں کی پوجا، مردوں کی شرمگاہوں کی پوجا جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ اس قدر گرے ہوئے حالات تھے کہ چوہے سے لے کر بلی تک، بلی سے لے کر سانپ بچھو تک کوئی خدا ہونے سے بچ نہیں سکا ان کے ہاتھوں میں، سب خدا بنا لیے۔ ان کثیر گمراہیوں کے حالات میں بتاؤ میرے عزیزوں، مشیت ایزدی کو جلال آ ہی گیا، رب ذوالجلال کے
رحمت میں جوش تلاطم آ ہی گیا جب حالات اس قدر دیگر گو خراب تھے، تو پھر رب ذوالجلال نے اس زمانہ فطرت کو ختم کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے جو زمانہ چل رہا تھا 570 سال گزر گئے، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ حالات جب اس قدر خراب ہو گئے، رب ذوالجلال کی مشیت کو، اس کی رحمت کو جوش آیا، پھر مولا نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب کیا، اور پھر اللہ نے اس سرزمین کو منتخب کرتے ہوئے عظیم خاندان قریش کو منتخب کیا۔ قریش کے خاندان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، بنو ہاشم سے عبد المطلب اور عبداللہ کے گھر کو منتخب کیا، عبداللہ کے گھر سے بی بی آمنہ کے بطن کو منتخب کیا، اور پھر رب ذوالجلال نے تاریخ کی ان کالے اندھیروں کو ہمیشہ کو ختم کرنے کے لیے بی بی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو نور نبوت کو ظہور فرمایا، نور نبوت کو ظاہر فرمایا۔ تاریخ کا یہ وہ دن ہے جو پوری دنیا کا انقلاب لا چکا تھا، ایسی روشنی لا چکا ہے، ایسی روشنی کہ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ سارا نور نبوت کا کمال ہے، یہاں سے تاریخ اسلام کی اب باضابطہ شروعات۔ اس لیے مجھے یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا، یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا، سیاسی حالات کیا تھے، مذہبی حالات کیا تھے۔ اب تھوڑا جغرافیائی حالات بھی میں آپ کو بتا دوں، عرب کی لوکیشن کیا ہے۔ عرب کا لوکیشن جو ہے وہ دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ عرب ایسی جگہ پر واقع ہے، اس کا 3 حصہ سمندروں سے ملا ہوا ہے اور ایک حصہ خشکی سے ہے۔ سمندر بھی بڑے بڑے سمندر اس کو گھیرتے ہیں۔ ویسٹ کی طرف قلزم سی جس کو کہتے ہیں بحیرہ قلزم، یہ آباد ہے، اور میڈیٹرین سی جس کو بحیرہ روم کہا جاتا ہے یا بحر متوسط کہتے ہیں، یہ پورا سمندر عرب سے لگتا ہے۔ اور اس کے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف ہند مہاساگر جس کو کہتے ہیں انڈین اوشین، یہ آباد ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جنوب کی طرف بھی انڈین اوشین ہے۔ یہ سمندر پورا گھیرا ہوا ہے عرب، اور جو شمال کا حصہ ہے جو خشکی ہے یہ ملک شام، یمن اور عدن یعنی اردن تک پھیلا ہوا اس کا حصہ ہے۔ اب اس کی جغرافیائی حالت یہ تھی کہ عرب کے اندر کثرت سے زمین پہاڑیاں رکھتی ہے آج بھی، اگرچہ مکہ میں انہوں نے کھود کھود کر پہاڑیوں کو ختم کیا ہے، لیکن آپ کو ایک سروے کے مطابق میں بتاؤں، آج کے فی الواقع عرب شریف کے اندر 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں۔ 20 لاکھ پہاڑیاں، سلسلہ ہے پہاڑیوں کا، پوری زمین سنگلاخ ہے۔ پہاڑیاں ایسی نہیں کہ نرم و نازک پہاڑیاں جس پر میوہ اگتے ہوں، بڑے بڑے درخت اگتے ہوں، نہیں، پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، کالے کالے پتھر۔ بعض پہاڑیاں تو ایسی ہیں جو آتش فشاں ہیں، یعنی جو شعلے اگلتی ہیں، آگ اگلتی ہوئے پہاڑیاں موجود ہیں۔ عرب کی سرزمین ان پہاڑیوں سے بھری ہوئی، اور ندی کے نام پر کوئی ندی نہیں، پانی کی قلت بہت کثرت سے، اگرچہ 3 طرف سے سمندر ہے، لیکن زمین ایسی خشک ہے کہ عرب میں کوئی سرزمین پر سبزہ نہیں ہوتا تھا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ بارش کا حال یہ ہے کہ سال میں اگر 2-4 دن آ گئی تو ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو باضابطہ موسم چل رہا ہے، وہاں موسم آیا ہی نہیں کرتا، کبھی بوندا باندی ہو گئی، یہ برسوں سے ہے۔ عرب کی سرزمین خشک ہے، اور ہوا اور وہاں کی فضا کے اعتبار سے نہایت ہی گرم مانی جاتی ہے۔ آج اس سال ہم لوگوں نے حج کی سعادت جو حاصل کی، عرفات کے میدان میں 48 ڈگری چل رہی تھی گرمی، 48 ڈگری کی گرمی میں حاجیوں نے حج ادا کیا ہے۔ ہمارے یہاں 37 ڈگری 38 ڈگری آ جائے تو ہا ہو کرتے ہیں، اور ہم باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتے۔ وہاں 48 ڈگری میں بغیر چھت کے حجاج کرام حج کرتے رہے۔ اسی لیے عربوں کی سرزمین جو ہے نہایت گرم مانی گئی ہے۔ سرزمین پتھریلی اور زمین سوکھی، سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، اوپر سے گرمی اتنی پھینکتا ہے سورج، چلچلاتی ہوئی دھوپ۔ اس فضا کا اثر طبیعت پر ہوتا ہے۔
آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویدر بتانے کی ضرورت آج کیا ہے؟ ضرورت ہے. موسم کے اعتبار سے انسانوں کی طبیعت میں فرق آتا ہے. جیسا موسم ہوتا ہے انسانوں کی طبیعت میں اثر پیدا ہوتا ہے. زمین کا بھی اثر ہوتا ہے, مٹی کا اثر ہوتا ہے, موسم کا اثر ہوتا ہے. عرب میں کثرت سے پہاڑیاں, سخت قسم کے پتھر, آج کی ہائی ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے بلڈوزر لگ جاتے ہیں, مہینوں تک کھودتے ہیں تو تھوڑا بہت حصہ بھی کٹ نہیں پاتا. ہم تو تقریباً 10 سال سے ایک پہاڑ کو کھودتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی عرب میں وہ کھود ہی رہے ہیں بلڈوزر, جبکہ ان لوگوں کے یہاں ٹیکنالوجی ہمارے یہاں کی طرح کی نہیں ہے. روڈ بنانا ہے تو رات کے وقت آپ گزر رہے ہوں 1 کلومیٹر روڈ, صبح فجر میں دیکھیں تو تیار رہتا ہے, اتنے فاسٹ. لیکن پہاڑیوں کو کھودنے کے لیے آج بھی, آج کے ہائی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ پہاڑیوں کو ہلا نہیں پاتے. سخت قسم کے پتھر, سخت قسم کے پتھر, زمین سبزہ نہیں اگاتی, بارش نہیں آتی, موسم برساتا نہیں, سورج جھلسا دینے والی گرمی پھینکتا ہے. یہ سب کا اثر طبیعتوں پر بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے عربوں کی طبیعت میں خشکیاں, چڑچڑاہٹ, ضدی پن, تکبر, غرور, یہ سب چیزیں تھیں. عرب جلدی کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عرب کو عرب کہتے کس لیے تھے, عرب یہ نام کیوں پڑا تھا اس کا. یہ انسانوں کی طبیعت کے حساب سے میل کھاتا ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں عرب نام کیوں رکھا گیا. عرب کس کو کہتے ہیں؟ لفظ عرب, عین را با, یہ عربی میں لفظ جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے اچھی زبان رکھنے والا, فصیح اللسان جو آدمی ہے عرب کہتے ہیں اس کو. یہ عرب اپنے آپ پر اتنا غرور رکھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے اچھی زبانیں تو ہماری ہے, باقی کو عجم کہتے ہیں. عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا, وہ ہم سب کو گونگا کہتے ہیں. سارا عجم ہے, عرب کو چھوڑ کر کے جتنا ہے وہ سب عجم ہے. فارس عجم ہے, ہند عجم ہے, افریقہ عجم ہے, امریکہ عجم ہے. عجم کا مطلب گونگے. عرب لوگ اپنے آپ کو صرف زبان والا کہتے اور باقی پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے. تو یہ نخوت جو تھی, یہ بڑاپن جو تھا, یہ تکبر جو تھا, وہ وہاں کے موسم کے اعتبار سے پتھریلی زمین کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں گھر کر گیا تھا, جلدی ایکسپٹ نہیں کرتے. ایسے سخت دلوں کے اندر اور ایسے سخت قوم کے اندر اسلام کا نور ظاہر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی, عام بات نہیں تھی. اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کی حکمت بالغہ کو دیکھے. اللہ کریم نے اپنے آخری رسول کے لیے جو زمین منتخب فرمائی وہ افریقہ کی سرزمین نہیں تھی, نہ ہی کوئی ہند کی سرزمین, نہ یورپ کی سرزمین, بلکہ عرب کی سرزمین کو منتخب کیا گیا. اس لیے مجھے زمین کا جغرافیہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لوکیشن کے اعتبار سے بیچوں بیچ میں آباد ہے, پوری دنیا کا سینٹر کہلاتا ہے. اس لیے کہ یہاں سے روشنی نکلے تو پوری دنیا میں پھیلے. یہاں سے نکلا ہوا ابر ہر زمین پر بارش بن کر کے برسے گا, اور برسا بھی. اللہ کریم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب فرمایا. طبیعتیں کیسی تھی, اکھڑ مزاج لوگ تھے, ان کے درمیان میرے آقا کو پیدا کیا اللہ نے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے, یہ بی بی آمنہ کا گھر تھا, اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں, باپ نہیں ہے, ماں پرورش کرتی رہی. عربوں کے رواج کے اعتبار سے دادا کی شفقت بہت زیادہ تھی اپنے پوتے پر, کیونکہ بیٹے عبداللہ بہت محبوب نظر تھے, بڑے پیارے تھے. لیکن جب جوانی میں انتقال کر گئے تو حضرت عبد المطلب کو اس کا بڑا صدمہ تھا کہ میرا سب سے محبوب بیٹا عبداللہ مدینے میں انتقال کر گیا. تو اپنی بہو حضرت آمنہ اپنے پوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں جی جان لگا دیا. اتنا لگا دیا, آپ کو پتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آج کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے. حضور کا نام جیسے ہی ہم محمد نام لیتے ہیں, ہم انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ نام پاک عام نام نہیں ہے. اس نام پاک کو بزرگان دین تو ایسے تھے کہ حضرت محمود غزنوی کا نام سنا ہے, ان کے خاص وزیر تھے ایاز. ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد. محمود جو ہے سلطان محمود اپنے وزیر کے بیٹے محمد کو بہت پیار کرتے
کرتے تھے. ایک دن جو ہے آپ ایاز کے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں بلا رہے ہیں بلکہ کہتے اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ جا. ایاز نے سن لیا، کہا آج سلطان غضبناک ہوں گے، میرے بیٹے کا نام لے کر کے نہیں پکارا، باپ کے نام سے پکارا ہے. بعد میں حاضر ہو کر پوچھا سلطان میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی، آپ خفا تو نہیں ہے؟ اس کے نام سے نہ پکارتے ہوئے اس کو ابن ایاز کہہ کر پکارا. سلطان محمود نے کہا ایاز ایسی بات نہیں، خفا نہیں، بلکہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا اس لیے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں بغیر وضو کے کبھی اس کا نام بھی نہیں پکارتا. اور علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس. یا رسول اللہ ہزار بار میں اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے، مشک و عنبر کے پانی سے دھو لوں، اس کے بعد بھی آپ کا نام پکارنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں. یہ علامہ عبد الرحمن جامی. میں بات کیوں کہہ رہا ہوں حضور کے نام کی؟ یہ محمد نام کسی اور نے نہیں، حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا. آپ کے دادا، آپ کے جد امجد جیسی حضور کی پیدائش ہوئی تھی گھر دوڑے دوڑے آئے تھے بی بی آمنہ کے اور فوراً اٹھا کر کے گودی میں لے لیا اور خانہ کعبہ کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہم ھذا ابنی سمیتہ محمدا، اے اللہ دیکھ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. عرب کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، یہ نیا نام تھا ان کے لیے. عرب میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ باپ داداؤں کے نام پر چلتے ہیں، وہاں پر نئے نام نہیں رکھتے، خاندانوں کے اپنے خود پرسنل نام چلتے رہتے ہیں، پرٹیکولر نام ہوتے ہیں، وہی نام رکھے جاتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے نیا نام رکھا تھا تو عرب کے بہت سارے قبیلے آئے اور پوچھا یا عبد المطلب لما سمیتک ابنی ابنک ھذا محمدا، اے عبد المطلب آپ نے لما سمیت ھذا محمدا، کیوں آپ نے اس کا نام محمد رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب مسکرائے اور کہا تمہیں پتا ہے محمد کا نام کا مطلب کیا ہے، محمد کے میننگ کیا ہے؟ کہا محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سارے لوگ تعریف کریں، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ جب بھی کوئی نام لے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بیٹے کی تعریف ہو ہی جائے. آج میرے آقا کی شان میں کسی کو گستاخی کرنا بھی ہو، میرے آقا کا نام محمد لیتا ہے تو پہلے حضور کی تعریف کر ہی رہتا ہے، وہ کر کے ہی رہتا ہے. عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے بڑی شفقت دی. عرب کے مشہور قانون اور وہاں کے دستور کے مطابق کہ عرب لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یعنی ان کی زبان کی حفاظت کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے کہ ان کی زبان محفوظ رہے. شہروں کی زبان جو ہے مکس ہو جاتی ہے، جیسے ممبئی کی زبان اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس میں یو پی بھی ملا ہوا ہے اور راجستھان بھی ہے، گجراتی بھی ہے، کرناٹکی بھی ہے، سب ملا کر کے مکس ہو گئی کیونکہ ہر جگہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. یہ شہر ہے اور شہروں میں ہر علاقے کے لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی تھوڑی تھوڑی سی باتیں اس میں داخل کر دیتے ہیں اور یہ ایک مکسچر لینگویج بن جاتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں رہتا اس کی اوریجنل لینگویج کیا تھی. مکہ ایسا تھا کہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے اور کئی کئی مہینے رہتے تھے. تو کچھ لوگ عربی جانتے نہیں تھے، کوئی فارسی اس میں داخل کر دیا، کوئی الگ زبان عبرانی داخل کر دیا، سریانی داخل کر دیا. تو وہاں پر زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت تھی کیونکہ اس دور میں سب سے بڑا اگر کوئی عہدہ تھا تو زبان کا تھا. زبان جس کی اچھی ہو وہ عرب میں سب سے زیادہ عزت والا تھا. تو اس کے لیے مائیں اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے بچپن میں ان کی پرورش مکہ میں نہیں کرتی تھی، باہر بھیجتی تھی. اس رواج کے چلتے ہوئے 6 مہینے کی بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 مہینے حضرت آمنہ کی گود میں تھے. پھر وہ حلیمہ سعدیہ کے بخت چمکے، نصیبے چمکے کہ وہ دایا تھی بنو سعد قبیلے کی. طائف سے آگے ایک علاقہ بنو سعد آج بھی موجود ہے، طائف سے 80 کلومیٹر دور، وہاں سے وہ آئی تھی. 180 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی تھی اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود لے لیا. تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں، تاریخ ہے چونکہ ہم مولد شریف میں
تفصیلات بیان کرتے ہیں. یہ تاریخ اسلام ہے, اس کے لیے میں چلتی چلتی مختصر جھلکیاں رکھ رہا ہوں. حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں, 2 سال پرورش کر کے واپس لے آئیں حضرت آمنہ کے گھر. حضرت آمنہ اپنے نور نظر کو لے کر ساتھ رہتی. جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تھی تو 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ مدینہ نکلی, کیونکہ ان کا ننیال بھی تھا اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر بھی وہاں تھی. انتقال کے بعد سے وہ گئی نہیں تھی, تو اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ مدینے گئیں, ننیال گئیں, اور اس کے بعد یعنی حضور کے ننیال اور پھر واپسی میں حضرت عبداللہ کی قبر سے ہوتے ہوئے آ رہی تھی. وہاں کی بیماریاں حضرت آمنہ کو بھی جکڑ لیں. ایسی بیمار ہوئی کہ ابوا ایک جگہ ہے بدر کے قریب, ابوا مدینہ اور مکہ کے بیچ میں, حضرت آمنہ وہ زیادہ دیر آگے چل نہ سکیں, وہیں پر آپ کی وفات ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 6 سال کی ہے. خود رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کیا. حضور کے ساتھ اس وقت آپ کے والد کی ایک کنیز تھی ام ایمن, یہ ساتھ رہتی تھی. اور بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ جب آئے, حضرت عبد المطلب کو جیسے پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی آمنہ بھی انتقال کر گئیں, وہ فرط غم میں, جوش غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے قریب کر لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. لیکن ہوا کیا, مشیت عز دی جو چاہے. 8 سال کی عمر تھی میرے آقا کی, دادا حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. یہ دور گزرتا گیا. دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا اپنے اس پوتے کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرنا. تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے, ان کے بیٹے عقیل ہیں, ان کے بیٹے جعفر ہیں, ان کے بیٹے حیدر کرار, علی و مرتضیٰ ہیں, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق, ہمارا قتل آرا بحثوں میں سے ہے, ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے. لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا. صرف ایک بات اگر میں بتا دوں, شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا, سوشل بائیکاٹ, کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں. رات کے وقت, کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں, یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں. جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی, حضور کی جو چادر تھی, اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے. اور یہ کہتے ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو, میرے بیٹے پہ حملہ ہو. یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام, کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت. ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب, ایک عیسائی پادری تھا, جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا. بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین, یہ رسولوں کا سردار آیا ہے. عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا ہے 12 سال کی عمر کے, جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے, میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی, بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے, بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے. یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے. کہا میری ایک بات سن لو, اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا, وہاں یہودی ہیں, وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا.
یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا۔ بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے۔ یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھی، خبریں ہو چکی تھی۔ بحیرہ راہب نے یہ کہا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے۔ جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے، انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو، نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے، اور اتنا نفع ہوا اس مال میں۔ واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا، میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا۔ جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی، وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چہرے محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے، میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے، عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے، اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس طرف محمد جا رہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے۔ آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد، نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا۔ جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا، تمہیں پتا ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، سب سے پاکیزہ خاتون۔ عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی عزت بڑی تھی۔ کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے۔ میرے عزیزو، خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا۔ نکاح کی تقریب ہوئی۔ نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے۔ خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا۔ وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا۔ اس خطبے کے بعد، نکاح مقرر ہونے کے بعد، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شریک حیات، یہ رفیق حیات، یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی ایسی
ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہے وہ کہیں اور نہیں، وہ خدیجہ کی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے آقا کی 6 اولاد ہوئی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 6 اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہے۔ یہ بڑی الفت و محبت کی زندگی گزری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب میرے آقا کی عمر پاک 50 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں 25 سال زیادہ تھی، 75 سال کی خاتون تھی۔ 75 سال کی خاتون، اللہ اکبر، 75 سال کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ عمر کا وہ پڑاؤ جس میں بوڑھا اپنے اعضاء سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں، چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3000 فٹ اونچی پہاڑی غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے، تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی تھی کھانا لے کر کے اور اترتی تھی۔ آج میں بتاؤں ہم جیسوں کی جوانی میں 1 مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آ جائیں 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں، پیر درد کرتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا وہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفا شعاری کو دن میں 2 مرتبہ اپنے نبی پاک اپنے رفیق حیات کے لیے اوپر جاتی تھی، نیچے آتی تھی۔ کبھی رسول اللہ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے، حضرت خدیجہ گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوتی، کڑی دھوپ ہوتی، سورج کی تمازت ہوتی، لوگ چلتے پھرتے کہتے خدیجہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہاں میرے شوہر پہاڑ سے اتر رہے ہیں، غار ہرا سے آ رہے ہیں۔ اس وقت لوگ کہتے خدیجہ اندر چھاؤں میں بیٹھو، انتظار کرو، ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ خدیجہ کہتی میرا دل گوارا نہیں کرتا میرا شوہر دھوپ میں اتر رہا ہو اور ان کی عورت چھاؤں میں بیٹھی رہے، جب تک وہ دھوپ میں اترتے رہیں گے میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی۔ یہ وفا شعاری ایسی تھی، آپ کو پتا ہے سب سے پہلی وہی قرآن کی جو غار ہرا میں آئی ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اگر یہ نہ بتائیں تو ابتدا ہی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے، غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے، جبرائیل امین آئے قرآن کی آیتیں لے کر اور حضور سے کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ کہتے تھے پڑھو، حضور کہتے میں نہیں پڑھوں گا، سینے سے سینہ لگا کر دبوچتے تھے۔ 3 مرتبہ ہوا، 4تھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور پھر آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں، اسلام کی ابتدا نور الہی کا ظہور ہے، نور الہی کا نزول ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، جس کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے، نور کی پہاڑی، جہاں نور اترا، نور کا پہاڑ ہے، اور کس پر اترا؟ جس پر اترا وہ نور علی نور ہے۔ قرآن کی آیتیں آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں دے کر جبرائیل امین چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس کا اثر ایسا تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، موٹے موٹے پسینے کے بون پیشانی سے نکلتے تھے۔ جب رسول پاک تشریف لائے، پہلا واقعہ دیکھا تھا حضور نے، پہلا واقعہ تھا جبرائیل امین اس طرح آیتیں لے کر آئے۔ یہ آیتیں اترنا آسان بات نہیں، قرآن خود کہتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا، لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان، دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے، وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ
آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی، مجھے کمبل اڑاؤ، زمیلونی زمیلونی، بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ، سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو، تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ڈھارس بندھانے والی، تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے۔ عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا۔ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی۔ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے، تاریخ اسلام کی شروعات ہے۔ اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا، تاریخ بتا دی، حالات بتا دیے، سیاسی حالات، مذہبی حالات، اخلاقی حالات۔ اب جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار حرا سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا، اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ مفسرین محدثین نے بیان کیے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اور حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں۔ سب کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو اول درجے میں رکھا گیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں مولا کائنات۔ بہرحال سب سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا۔ مکہ کے سارے لوگ حضور کی بڑی عزت کرتے تھے، لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے۔ آپ کا لقب تھا امین اور صادق، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے یا صادق کہہ کر پکارتے۔ اپنے مشوروں میں حضور کو دیکھتے تھے تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے، وہ کہتے کہ اگر محمد کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اس وقت بھی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے، بڑی عزت کرتے۔ اس دن حضور نے جیسی دعوت دی پورا مکہ ٹوٹ پڑا، سب آ گئے۔ حضور نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا، اے مکہ والو، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم کیا کہو گے اس بات پر؟ سارے لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا، اے محمد، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم صرف یقین ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اس فوج سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے۔ اتنا ہمیں یقین ہے آپ کی بات پر کہ ہم اس فوج سے لڑنے کی بھی تیاری کریں گے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب میرے بارے میں اتنا یقین کا اعتقاد رکھتے ہو تو سنو، اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں، سنو غور سے، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اور دین اسلام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ پہلا جبل ابو قبیس کے قریب، فاران کی چوٹیاں پہاڑی کے پاس، میرے آقا نے صفا مروہ کے دامن میں مکہ والوں کو جمع کیا تھا۔ پہلی آواز میرے آقا کی زبان سے گونجی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لوگوں کو دیکھنے کا وقت تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے عرب کی طبیعت پہلے سے بتائی، اکھڑ مزاج، سخت مزاج، نخوت بھرا ہوا، کبر تکبر بھرا ہوا، کب وہ ایکسپٹ کرتے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کہا کیا ہم حبل کو جو کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا خدا ہے اس کو اتار دیں گے؟ صفا مروہ پر جو ہمارے خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر دروازے کے اندر جو خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ چاہے زمزم پر جو خدا بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ سب کی چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی، بغلیں جھانکنے لگے، اور اسی اسنا میں غصے میں آ کر آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا، کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتا، اے محمد کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ برا ہو تمہارا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ پہلا جملہ تھا جو ناز قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نازنین قلب پر اترا۔ اس وقت تک کسی نے برا جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ پہلا برا جملہ استعمال کرنے والا ابو لہب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
خاطر پر، آپ کے قلب اقدس پر بوجھ گزرا، بار ہوا، تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، اے رسول آپ کے نہیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ کریم دفاع کرتا رہا، ڈیفنس کرتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر چل پڑے، پورا مجمع تھا مکہ کا، لیکن کوئی آگے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا کہ اے محمد ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، آخری رسول، آپ جو دین لائے اس کو مانتے ہیں، آپ کا جو خدا ہے اس کو مانتے نہیں، کوئی نہیں تھا۔ لیکن بات اتنی ہے، اس مجمع سے ابھی میرے آقا ہٹے نہیں تھے، 9 سال کا ایک بچہ حضور کے قریب آیا، پتلی پتلی ٹانگیں تھی، آنکھوں میں آشوب تھا، آنکھیں رس رہی تھیں، لال ہو چکی تھی، آیا اور قریب آ کر کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا حقیقی رسول تسلیم کرتا ہوں، آپ کا دین میں ایکسپٹ کرتا ہوں، خدا واحد کی میں عبادت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 سال کے بچے کو سینے سے لگایا اور دعا کی، مولا اس بچے کی ٹانگوں میں، اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما اور اس کو دین کا عظیم سپاہی بنا۔ میرے آقا کی یہ دعا تھی۔ 9 سال کا وہ کمزور بچہ جو سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبیک کہا تھا، آج پوری دنیا شرق و غرب، شمال و جنوب میں اس کو اگر پکارتی ہے تو اسد اللہ الغالب، شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی طاقت کو کون جانے، اس کی طاقت کے قریب کون پہنچے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس حیدر کرار کو جو طاقت و قوت تھی، جو خیبر شکن ہے، پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا، مرہب کے لوہے والے لباس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دے تو اس کے سر سے لے کر سینے تک ٹکڑے کر دینے والی تلوار رکھنے والا، یہ طاقت کہیں اور سے نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ کی شروعات یہاں سے ہوئی۔